جی شیخ اکبر وہ جب ایک کم عمر کے بچے تھے تو وہ اپنے دور میں جو بھی ان کے وہ بزرگ ہوا کرتے تھے تو ان سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے. تو ذکر کیا کہ جی میں ان سے ملتا تھا، اور پھر ذوقی باتوں سے مراد ہے کشفی باتوں میں پھر ان سے مذاکرہ کرتے ہیں. کسی پوچھتے ہیں ہاں بھائی آپ کا بھی کشف ہے، آپ بتائیں کہ کیا، وہ اپنا صاحب سے بتاتا، تیسرا اپنا، چوتھا اپنا. تو پھر جب یہ بتاتے تو ظاہری بات ہے سب سے اعلیٰ کی بات ہوتی، تو وہ سارے حیران رہتے کہ ہم اپنی زندگی کے آخری دور میں اس مقام پہ پہنچے ہیں، تو یہ بچہ دیکھو کل کا، اور اس کو ہر چیز پتہ ہے. تو اس وجہ سے پھر وہ سارے کہتے ہیں ہم تیرے ہاتھ پہ دوبارہ سے، کیونکہ تیرا علم ہم سے بڑھ کر ہے، یا تیرا ذوق یا تیرا کشف ہم سے بڑھ کر ہے. آگے جی اختصاص الہی، آگے والا جو ملفوظ ہے وہ ہے 25 نمبر ملفوظ، اختصاص الہی. آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا جس کا مفہوم یہ ہے: میں نے راہ طریقت میں صاحب کشف مشائخ سے ملاقات کی. یہ سب بوڑھے تھے جب کہ میں جوان تھا. جب میں ذوقی باتوں میں ان سے مذاکرہ کرتا تو انصاف و اعتراف سے کام لیتے. مجھے کہتے ہم تیرے ہاتھ پر دوبارہ سے شروع کرنا چاہتے ہیں. میں ان سے پوچھتا کہ اپنے مقاصد لکھیں، اور یہ بھی کہ طریق اللہ میں ان کی بنیاد کیا ہے. تھوڑا سا ڈیفائن کر رہے ہیں. یہ وہی والا جس کا ہم نے پچھلی بیٹھک میں بھی ذکر کیا تھا. پچھلی بیٹھک میں ذکر کیا تھا، اس میں شاید کیا تھا کہ جی شیخ اکبر وہ جب ایک کم عمر کے بچے تھے تو وہ اپنے دور میں جو بھی ان کے وہ بزرگ ہوا کرتے تھے تو ان سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے. تو ذکر کیا کہ جی میں ان سے ملتا تھا، اور پھر ذوقی باتوں سے مراد ہے کشفی باتوں میں پھر ان سے مذاکرہ کرتے ہیں. کسی پوچھتے ہیں ہاں بھائی آپ کا بھی کشف ہے، آپ بتائیں کہ کیا، وہ اپنا صاحب سے بتاتا، تیسرا اپنا، چوتھا اپنا. تو پھر جب یہ بتاتے تو ظاہری بات ہے سب سے اعلیٰ کی بات ہوتی، تو وہ سارے حیران رہتے کہ ہم اپنی زندگی کے آخری دور میں اس مقام پہ پہنچے ہیں، تو یہ بچہ دیکھو کل کا، اور اس کو ہر چیز پتہ ہے. تو اس وجہ سے پھر وہ سارے کہتے ہیں ہم تیرے ہاتھ پہ دوبارہ سے، کیونکہ تیرا علم ہم سے بڑھ کر ہے، یا تیرا ذوق یا تیرا کشف ہم سے بڑھ کر ہے. ان میں ایک بڑے دعوے کرنے والا شخص بھی تھا. میں نے اس سے کہا مجھے بتاؤ کہ اللہ نے آپ پر کیا خاص انعام کیا. وہ بولا ہاں میں بتاتا ہوں. میں نے کہا نہیں، اب مجھے اس جواب کی ضرورت نہیں. بولا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ نے میرا سوال ہی ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا. بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ حق نے مجھے جس چیز سے مخصوص کیا وہ میں تجھے نہیں بتا سکتا. انہوں نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں. میں نے کہا رہنے دے، مجھے پتہ چل گیا. مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس گل تو مخصوص ہے، تو کیونکہ بتانے سے تو اس کا ذوق نہیں پا سکتا، اور اگر تجھے کوئی فائدہ حاصل بھی ہوگا تو اسی میں ہوگا جو ہم دونوں میں مشترک ہے، اور جو مشترک ہے وہ مجھ سے مخصوص کہاں. اسے میرا یہ جواب بہت اچھا لگا اور اس نے اعتراف کیا. اچھا یہ تو بیماری خیر ہمارے یہاں بھی بہت ہے. تو کسی سے کچھ پوچھو تو وہ بتانے شروع کرتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا ذرا کھولتا ہوں، آپ کی طرح نگاہ کرتا ہوں. شیخ فرماتے ہیں بعض اوقات سالک کو یہ لگتا ہے کہ حق نے اسے کسی شے سے مخصوص کیا ہے، لیکن بہت سے دیگر سالکین بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. تو اس وقت ایک ذوق والا یہ جاننا چاہتا ہے کہ حق نے اسے اس دوسرے سے کس چیز میں خصوصیت بخشی. جب وہ دوسرا اسے اپنی والی بات بتائے اور وہ اس معاملے سے پوری طرح آگاہ ہو. واللہ عالم. اچھا اب اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا نیچے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ بتائے گا تو جب وہ ایک چیز ایک جیسا کشف یا ایک جیسی عطا سب کو ہوئی ہے تو لیکن اس میں کامن ہے، پر ہر ایک کو اس کی مناسبت سے ہوئی ہے. جو اس کے لیے چیز تھی اس کو وہ زیادہ بتائی گئی ہے، دوسرے کو تیسرے کو. تو کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں کہ پھر ایک بندہ اگر ان سے بیٹھ کے پوچھے تو وہ سب کا جب جانتا ہے تو اس کو، اور مطلب ایک تو اپنا علم ہے ہی ہے، ایک ہی جواب ہوگا سب کا. نہیں ایک جواب نہیں ہوتا، ہر ایک کا اپنا حساب سے ہوتا ہے، اپنے جتنا مطلب اس کی ضرورت ہوگی اس حساب سے ہوگا. تو ہر ایک کا چونکہ اپنے مزاج اپنی استعداد کے والے سے جواب ہے، تو پھر اس کو ساروں کا پتہ چلتا ہے نا. پھر اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حق تعالیٰ کی تجلیات متنوع کس طرح ہیں. پھر اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تجلیات میں تکرار کس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کو ایک جواب نہیں مل رہا نا. تجلی ایک سی نہیں ہو رہی، معاملہ بے شک ایک سا ہو، جواب بھی اس کا مختلف ہے ہر بندے کے ساتھ، اور اس کا تجلی تو ایک دفعہ جو ہو جاتی ہے پھر دوبارہ تو نہیں ہو سکتی، وہ ہر ایک کی مختلف ہے. یعنی ایک جیسے معاملے کے بھی مختلف جوابات سے اس کو ایک نیا علم ملتا ہے. تو شیخ یہ بتا رہے ہیں آگے کہتے ہیں جی کتاب العجم میں حاشیہ جی کہ لیلا
کہ وہ راز کے راز پوچھنے والے کو میں نے واپس لوٹا دیا اور اصل بات سے آگاہ نہ کیا. وہ کہتے ہیں ہمیں اس کے راز بتا کیونکہ تو لیلا کا رازدار ہے، لیکن اگر میں انہیں یہ بتا دوں تو میں رازدار کہاں. اور پھر وہ راز تو نہ ہوا نا جس کو بھی بتا دیا. وہ کہیں میں تمہیں بتا دوں آگے کسی کو نہ بتانا. چلیں جی شیخ احمد. اچھا جی، یہ اگلا واقعہ یہ ہو گیا جی 25 نمبر، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ 26 نمبر ملفوظ ہے وہ پڑھتے ہیں. شیخ ابو احمد سے ملاقات اور سوال جواب. یہ بڑا زبردست. میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا جس کا مفہوم یہ ہے میں شیخ ابو احمد ابن سید بون کی زیارت کو مرثیہ گیا. اس وقت میرے ساتھی عبداللہ بدر الحبشی بھی میرے ساتھ تھے. ہماری ملاقات کے دوران ان کے ایک مرید نے کہا کہ ان سے ایک مسئلہ پوچھیں. میں نے کہا میں تو یعنی ان سے کوئی سوال پوچھیں. مرید نے بیچ میں چل دیا، جیسے نہیں کہتے چل دیتے ہیں. شیخ تو ملاقات کرنے گئے تھے لیکن انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارے پیر بھی ماشاءاللہ بڑی انہوں نے کہا پتہ چلے میں ان کے ساتھ ہیں، ذرا اس کو پتہ چلے ہمارے پیر صاحب بھی بڑے، ہاں بڑے حالات ہیں. تو کہتے ہیں جی تو ایک مسئلہ پوچھیں. میں نے کہا میں تو اللہ کی خاطر ان سے ملنے آیا ہوں. ادب کا تقاضا ہے کہ نہ سوال پوچھا جائے اور نہ امتحان لیا جائے. امتحان لینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. وہ بولا یا سیدی شیخ کو یہ پسند ہے سوال جواب کرنا. انہوں نے کہا کہ ان کو طرف سوال کریں، ان کو پسند ہے کہ سوال کو کوئی بندہ پوچھے ان سے. اچھا پھر کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنے شیخ ابو احمد نہیں وہ بولا یہ تھا وہ بولا یا سیدی شیخ کو یہ پسند ہے اور انہوں نے ہی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ آپ ان سے سوال، انہوں نے کہا وہ تو آئیں تو ذرا کہنا کہ مجھ سے سوال پوچھیں. شیخ اکبر نے فرمایا لازم ہے کہ وہ اس اختیار سے ہٹ جائیں نہیں تو جواب نہیں دے پائیں گے. انہوں نے کہا شیخ اکبر نے دیکھ لیا نا، انہوں نے کہا توبہ کر لو. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے سوال ہے لیکن بس آپ ابھی رہنے دیں، نہیں پوچھتے. ہاں پھر میں نے شیخ ابو احمد سے دوبارہ ملاقات کی اور ان سے کہا آپ کے ساتھی آپ کے بارے میں، میرے خیال میں پہلے ملاقات کر کے آئے تھے تو بیچ میں وقفے میں نا ساتھیوں نے کہا کہ جی کوئی سوال پوچھیں. پھر شیخ دوبارہ ملاقات کرنے گئے. آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ساتھی ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جب دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی تو پھر کہا کہ آپ کے ساتھی آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں. وہ بولے یہ سب صحیح ہے. اس وقت میں نے آپ سے پوچھا میں آپ سے لطیفہ انسانیہ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے اس جسد کی تدبیر کرتا ہے اور اسے ساتھ رکھتا ہے. کیا وہ اس معرفت میں جانتا ہے کہ حق تعالیٰ مخلوق کی تدبیر کرتا ہے؟ سوال ہی بڑا اوکھا بہت ہی مشکل سوال ہے. تو سوال سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے. پہلے سوال سمجھنا مشکل ہے، جواب تو چلو. اچھا جی، شیخ اکبر فرماتے ہیں شیخ ابو احمد نے مجھے ایسے لمبے جواب دیے کہ محفل طویل ہو گئی، لیکن وہ سب تحقیق سے عاری تھے. جب آپ جواب دے بیٹھے تو میں نے کہا میں نے جو آپ سے اس بارے میں پوچھا تھا تو کیا آپ کی مراد یہی تھی؟ وہ بولے جی. میں نے کہا یعنی کہ شیخ نے پہلے اس کو کنفرم بھی کیا نا کہ جب انہوں نے جواب دیے تو شیخ نے کہا اچھا آپ کا یہ مطلب ہے، یہ جواب دیا اینڈ پہ کا سارے غلط ہیں. انہوں نے کہا جی. میں نے کہا یہ سارے جواب اس دلیل کی وجہ سے غلط ہیں. پھر میں نے آپ کے مرید کی طرف میں آپ کے مرید کی طرف مریدین کی طرف متوجہ ہوا اور بولا آپ کے شیخ کو اس مسئلے کا جواب پتہ ہے. یعنی ان کے سامنے ذرا ان کے بھرم رکھ لیا ہے نا کہ حسن چنگا پی رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں پتا. وہ اس قدر بھی جاہل نہیں، لیکن اس اختیار میں اللہ نے انہیں عاجز کر دیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اس کا بڑا بہترین جواب دیتے. آپ کو اور آپ کے مریدوں کو یہ بات بہت بھائی. انہوں نے دوسرے یعنی انہیں دیکھو بات بتا بھی دی، ایک طرح سے کور بھی کر دیا، مریدین کا بھی علاج رکھ لیا اور اس بندے کا بھی برم رکھ لیا. یار برم رکھ لیا، اس کو پتہ بھی بتا بھی دیا تجھے کچھ نہیں تھا پتا، تیرے سارے سوال جواب غلط ہیں. تو یہ ہے جی. تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ڈیفینیشن والی بات ہے نہیں. ہاں لیکن واقعہ تھا، نہیں واقعہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی جو ہے نا یہ بڑا ایک ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں. ٹیسٹ ہاں جی چلیں جی پیر صاحب کو سوال پوچھتے ہیں. پھر یہ پیر صاحب خود کہتے ہیں کوئی سوال ہے تو پوچھیں. نہیں پیر صاحب تو کہتے ہیں، لیکن ویسے اکثر زیادہ تر لوگ بھی جی ہاں جی امتحان لیتے ہیں یہ کوئی پیر ہے یا اس کے پاس کوئی علم بھی ہے کہ نہیں ہے. تو صرف ان کا مقصد اتنا ہی ہوتا ہے کہ بس اس کو ٹیسٹ چیک کرنا کہتے ہیں، ٹیسٹ کرنا. ورنہ مطلب ان کو طلب نہیں ہوتی کہ واقعی اس کا سوال کا کوئی جواب ہونا چاہیے ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تو خیر یہ بہت زیادہ مسئلہ ہی ہے.
اچھا جی، یہ والا جی ملفوظ کمپلیٹ ہو گیا. اور کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو خود سے ہی مطلب چل ہوتی ہے کہ جی آپ ہم سے سوال پوچھیں. ہاں کہیں کہتے ہیں کہ کئی خود کہتے ہیں چلو ایک تو وہ ہے نا کہ کس کا آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں, ایک خود بندہ کہہ رہا ہے جی میرے سے ٹیسٹ اپنی کرو. یہ جھاڑنے کے لیے کہ انہیں پتہ ہو گیا یہ پیر صاحب ہیں, انہیں تو سب کچھ ہی پتہ ہے, یہ تو بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور بڑا مقام ہے ان کا, تو اس طرح سے بھی نا.